وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفا یوم القیامت، اور جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے عطا کیا جائے، فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، آج دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے اجتماع میں جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے 100 سالہ عرس پاک کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. میں ناروے کے تمام علماء، مشائخ اور عاشقان رسول کو اس عرس اعلیٰ حضرت منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائیں. کیونکہ موضوع آج ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کی شخصیت. تو ڈیفینیٹلی آج کے اجتماع میں کثرت کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں اجتماع میں گیا تھا اور وہاں تو انہوں نے رضا رضائی کیا ہے اور کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ٹاپک ہوتا ہے، جب نماز کے موضوع پر بیان ہو رہا ہوگا تو نماز کی باتیں ہوں گی، اور کوئی یہ سوچے کہ یار یہاں روزے کی بات کیوں نہیں ہوئی. جب رمضان کے قریب ہم روزے کی اہمیت پر بیان کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی روزے کی بات ہوگی. تو کہ جی حج کی باتیں کیوں نہیں کی. حج کے دنوں میں حج کی اہمیت پر بیان ہو رہا ہو تو کوئی کہتے ہیں جی جھوٹ سے بچنے پر بات کرنی چاہیے. تو ایک اجتماع میں ڈیفینیٹلی سارے ٹاپک تو لیے نہیں جا سکتے. جب ایک خاص موضوع پر اجتماع ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوگا. کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کچھ آیات رکھوں گا. ان آیات مبارکہ میں ہم جو گفتگو ہوگی اس میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کو ہم جانچیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، ہمہ جہت شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت یہاں بیان کر کے میں یورپ کے اندر، ناروے کے اندر اعلیٰ حضرت کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے اس طرف آپ کو لاؤں گا، خاص طور پر نوجوانوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، علماء ہیں. ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متقین کے فضائل بیان کیے. ہمارے اعلیٰ حضرت عالم بھی ہیں، یاد رکھیے گا. ہمارے اعلیٰ حضرت متقی بھی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت مفتی بھی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت عاشق رسول بھی ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت مصنف بھی ہیں. اور ہمہ جہت میں نے اسی لیے بولا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے جو فضائل بیان کیے، اب اعلیٰ حضرت کا تقوی ہم سنے پڑیں گے تو ظاہری بات ہے کہ تقوی کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے ہم وہاں سے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ہم رضا رضا کر رہے ہیں، اس متقی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے لیے کیا فرماتا ہے، واللہ ولی المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ مریم میں فرمایا متقی اٹھیں گے کیسے، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا۔ یہ امن میں ہوں گے، یہ متقی سایوں میں ہوں گے، یہ متقی چشموں میں ہوں گے، یہ متقی باغات میں ہوں گے، یہ متقی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک نے جنت کی طرف فرمایا سارے اتارو مغفرت اور جنت کی طرف، ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑان میں زمین و آسمان آ جائے، اس جنت کا بیان کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ جنت متقین کے لیے، نعمت ان کے لیے، سائے ان کے لیے، چشمے ان کے لیے، باغات ان کے لیے، میوجات ان کے لیے۔ اللہ فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان متقیوں کا دوست ہے۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ وہ متقی جو ہے تقوی والے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے تقوی کو اب اس بات سے محسوس کریں کہ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ 4 سال کی عمر، اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں 4 سال کے بچے کو دیکھیے گا، 6 سال کے بچے کو دیکھیے گا، 14 سال کے بچے کو دیکھیے گا، پھر میرے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر غور کیجئے گا۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں علماء کے اجتماع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ علماء عش عش کر اٹھے۔ 6 سال کی عمر۔ یہ مدنی منہ کتنی عمر ہے اس کی؟ کوئی اس کو پوچھے گا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ یہ بچہ 9 سال کا ہے اور میرے اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں علماء کے اجتماع میں 2.5 گھنٹے آپ نے میلاد پر بیان کیا، قرآن اور حدیث کے دلائل دیا میلاد پر۔ اور 6 سال ہی کی عمر، ہمارا بچہ 6 سال 10 سال کی عمر تک ہم کہتے کھیلنے کی عمر ہے، اور میرے رضا 6 سال کی عمر سے آپ کی کیفیت یہ تھی، فرماتے مجھے 6 سال کی عمر میں بغداد معلیٰ کی ڈائریکشن کا، سمت کا پتہ چلا، اس وقت سے میں نے پوری زندگی کبھی بغداد کی طرف پیر نہیں پھیلائے۔ 6 سال میں شعور ایسا بیدار ہے کہ بغداد کی طرف پیر نہیں کرتے۔ 6 سال ہی کی عمر سے فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جماعت ترک نہیں کی، اور اسی عمر سے فرماتے میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ بعض کتابوں میں 7 سال کا ہے، بعد میں 6 کا، کہ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا۔ گرمی، پیاس اور بھوک کی شدت، دوپہر کے وقت اندر کمرے میں کھیر ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی ہوئی، گھر والوں نے اپنے دادا جان کمرے میں لے گئے آپ کو اور پوچھا بیٹا احمد رضا بھوک لگی ہے؟ کہا جی دادا جان لگی ہے۔ احمد رضا بیٹا پیاس لگی ہے؟ کہا جی دادا جان لگی ہے۔ دادا جان فرماتے بیٹا احمد رضا پیاس لگی ہے تو یہ شربت پی لو، کھیر کھا لو۔ میں نے دروازہ بند کر لیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عرض کے دادا جان میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو دادا جان فرمانے لگے بیٹا احمد رضا بچوں کا روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تم کھا لو کچھ پی لو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ 6 یا 7 سال کے بچے کا جواب سنیے گا، اپنے دادا جان سے کہتے ہیں دادا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔
عرض کرتے دادا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. جس احمد رضا کے دل میں 6 سال کی عمر سے رب کریم جل جلالہ کا ایسا خوف ہے, جس کے دل میں یہ احساس غالب ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ 99% گناہ کرنے والوں کو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے. اور جس کے دل سے احساس ختم ہو جائے, وہ زیادتیاں کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, برائی کرتا ہے. اکیلے میں موبائل پاس ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اس کا گناہ سے کون سا احساس بچاتا ہے؟ یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس دل میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور ہماری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئی, ہم اس احساس کو اپنی طبیعت پر غالب نہ کر سکے. اور میرے رضا وہ ہیں کہ 6 سال کی عمر میں جن پر یہ احساس غالب تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو 20 سال کی جوانی میں جب مارانا شریف میں سیدنا شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تھے, تو اعلیٰ حضرت جب گئے شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ کے پاس, شاہ علیہ رسول کے پاس جو خلافتیں تھی, اجازتیں تھی, ان کو دے دی. کسی نے کہا حضور آپ کے خانقاہ میں, آپ کے تو جو ہے وہ سلسلے میں, آپ کی تو بارگاہ میں بڑی بڑی ریاستیں کروانے کے بعد, بڑے مجاہدے کروانے کے بعد, بڑی مشقتوں کے بعد خلافت کا سلسلہ ملتا ہے, اور ایک نوجوان آیا ہے, آپ نے اس کو خلافت دے دی, اور میں اور آتے ہیں, دل صاف کرنے پڑتے ہیں, برتن صاف کر کے دودھ ڈالنا ہوتا ہے. احمد رضا دل صاف ہی لے کر آیا, بس دودھ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور بچپن کی عالم کا یہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لیا تھا. 4 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے, 4 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے. ایک دن ہوا یہ کہ استاد صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے, اور کسی حرف پر استاد صاحب زبر پڑھاتے ہیں, اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے ہیں. استاد صاحب زبر پڑھاتے ہیں, اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے ہیں. آپ کے دادا جان بیٹھے ہوئے تھے پاس, انہوں نے بلایا, بہت بڑے عالم تھے آپ کے دادا جان بھی. انہوں نے بلایا, دیکھا تو وہ جو جہاں سے پڑھا رہے تھے نا استاد صاحب, وہاں کاتب کی غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھا گیا تھا, اصل میں وہاں زیر ہی تھا. اب کے دادا جان پوچھتے ہیں, بیٹا احمد رضا جب استاد صاحب زبر پڑھا رہے تھے تم زیر ہی کیوں پڑھتے تھے؟ تو کہا میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن زبان سے ادا ہوتا ہی نہیں تھا. جس احمد رضا کی زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں غلطیوں سے محفوظ رکھا, اس کی جوانی میں اس کا قلم کیسے نہ علم کے دریا بہاتا. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر تھی, یعنی ابھی پورے 14 سال عمر نہیں ہوئی. سید اعلیٰ حضرت فرماتے اس دن میں نے پہلا فتویٰ لکھا تھا, اور رضاعت کے موضوع پر انتہائی پیچیدہ فتویٰ تھا. اب کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب فتویٰ دیکھا, ماتھا چوما اور مسند افتاء پہ بٹھایا, مفتی کی مسند پہ بٹھایا کہ احمد رضا مفتی بن چکے ہیں. اتنا زبردست آپ نے فتویٰ لکھا تھا. یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. بچپن اور لڑکپن کا عالم کہ نظریں جھکا کے چلتے, نماز کبھی جماعت چھوڑی نہیں, نماز سے اتنا پیار, اور تقوی کا یہ عالم کہ تنہائی میں بھی اپنے رب کا ڈر, یہ خوف کا عالم تھا. اتنے بڑے متقی تھے ہمارے اعلیٰ حضرت. اور جب قرآن کی آیات پڑھتے متقین کے فضائل, تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی سیرت میں اور پیار نظر آتا ہے. جب قرآن میں صالحین کا تذکرہ پڑھتے ہیں, ہمیں اعلیٰ حضرت کے جو وہ نیکی کا تذکرہ نظر آتا ہے.
قرآن میں ہم علماء کے فضائل پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علم نظر آتا ہے۔ قرآن میں جب ولایت کا باب پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ ولایت کی آیت ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں کوئی خوف غم نہیں ہوگا ان پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور یہ پرہیزگار ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ اس آیت سے تو یہ بھی پتہ چلا۔ ایک اور سورۃ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 34 سورہ انفال، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، متقی اللہ کے ولی ہیں۔ اور ایک تو ولایت کا کنسپٹ یہاں سے کلیئر کر لیں کہ جو کئی بابے بنے پھرتے ہیں نا، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح بڑھا کے، 6 انگوٹھیاں پہن کے، بڑے عجیب و غریب حرکتیں کر کے نماز قضائیں کرتے، نماز مذاق اڑاتے، نماز کا، شریعت کا مذاق اڑاتے، روزے کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے، عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرتے، ناچ کرتے، بھنگ پیتے، رقص کرتے، کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، ہمارے مفتی امجد علی عاصمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں لکھا، سید طائفہ جناد بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو کہتے ہیں نا ہم رقص کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر کہاں؟ سیدھے آگ میں، یہ آگ میں پہنچے ہوئے ہیں جو شریعت کی مخالفت کریں، دین کا مذاق اڑائے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہو، آگ کھاتا ہو، پانی پہ مصلح بچھا کے کھڑا ہو جائے، لیکن اگر وہ تاریک سنت ہے، اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن عامل ہونا اور بات ہے، بعضوں کے عملیات سے کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، عامل ہونا اور شعبہ ہے، ولایت اور شعبہ ہے۔ ولایت اللہ کی دوستی، اور اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا دوست متقی ہی ہوتا ہے۔ بے عمل باپے، یہ جاہل، یہ شریعت کا مذاق اڑانے والے، یہ نہ تو اللہ کے دوست ہیں اور نہ اللہ کے ملانے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی مخالفت، دین کی، شریعت کی، احکام الہی کی مخالفت کر کے یہ گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایسوں سے بچو۔ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے زبردست ولی ہیں، ایسے باکرامت ولی ہیں، تو ولایت کا شعبہ، علماء کا شعبہ، متقین کا شعبہ، صالحین کا شعبہ، جس میں نظر کرو میرے احمد رضا عروج پر نظر آئیں گے۔ اور پھر رضا رضا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم داتا صاحب کو عرس مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا دن مناتے ہیں، ہم اور بزرگوں کے ایام مناتے ہیں، ابھی مجدد الفسانی کا عرس منائیں گے، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کا عرس مناتے ہیں سفر میں، اور کئی دنوں میں ہم آراس بزرگان دین مناتے ہیں۔ تو ہم کیوں اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں قرآن نے سکھایا اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا اصحاب کہف کا ذکر اللہ پاک نے کتنی تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اصحاب کہف، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو غار والے ہیں، یہ اللہ کی بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے وہ نیک لوگ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے چلے، غار میں سوئے، ان کے غار کے دروازے پر دیوار بنا دی کہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ 309 سال بغیر کھائے پیے یہ زندہ رہے۔ اور اٹ کین پاسبل، 12 سال کا بیڑا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا غوث پاک نے کیسے تار دیا، قرآن کی آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کم لبسنا، کتنا سوئے؟ کہا لبسنا یومن او بعد یوم، ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ یہ صحابہ کا پوری تفصیلی واقعہ، اس وقت میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا، میں ایک ہنٹ دے کے جا رہا ہوں کہ یہ 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے، کیسے ممکن ہوا؟ یہ کرامت تھی ان کی اور اللہ کی خاص نشانی تھی، اور تفاسیر قرآن میں لکھا ہے اصحاب کہف کے نام کسی جلتی آگ میں رکھ دو تو آگ بجھ جائے، اصحاب کہف کے نام کسی کشتی میں وہ کشتی ڈوبے نہ، اصحاب کہف کے نام
رونے والے بچے کے گلے میں ڈال تو بچہ رونے سے باز آ جائے، بخار والے کے گلے میں ڈال تو بخار اتر جائے، جس گھر یا دکان پہ لگا دو وہ چور داخل نہ ہو سکے۔ 9 فوائد لکھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان اصحاب کہف کے ناموں کے تفاسیر میں ان کے ناموں کے فضائل لکھے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا جب بنی اسرائیل کے ولیوں کے ناموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے ناموں کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اولیاء کرام کے فضائل قرآن نے بیان کیے، سمجھو قرآن کو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا۔ تخت کہاں ہے؟ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، اتنے ڈسٹینس پر، اتنے فاصلے پر ملک سبا میں ملکہ بلقیس کا تخت ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کون اس کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت لائے گا؟ قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ اب قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا جن بولا، عفریت من الجن، بڑا جن دیو، یہ بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اس جگہ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی لانا ہے، چاہیے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے قال الذی، وہ بندہ بولا عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم رکھنے والا تھا، کتاب میں سے کچھ علم جاننے والا۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ بولے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ، جب دیکھا تو لا کے سامنے رکھا بھی ہوا تھا۔ اب اس آیت کے تحت نور العرفان تفسیر کے اندر مفتی احمد یارکا نعیمی حکیم الامت لکھتے ہیں، مفسر شہید فرماتے ہیں اس آیت سے اللہ کے ولیوں کی طاقت کو سمجھو، تصرف کو سمجھو، علم کو سمجھو، اختیارات کو سمجھو، ان کی کرامات کو سمجھو کہ اللہ کے ولی کی طاقت کتنی ہے، علم کتنا ہے، تصرف کتنا ہے، اختیار کتنا ہے، کرامت کیسی ہے۔ حضرت آصف کبھی ملک سبا گئے نہیں، رستہ کس سے پوچھا؟ اتنا وزنی تخت اٹھا کے زمین کے نیچے نیچے پلک جھپکنے سے پہلے لائے کیسے؟ اگر باتیں یہ کر رہے تھے تو تخت لینے کون گیا؟ تخت لینے یہ گئے تو باتیں کون کر رہا تھا؟ ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر اللہ کے ولی کا ہونا، ان کا تصرف، ان کا اختیار، ان کا علم، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی کرامت کو سمجھو۔ تو جب حضرت سلیمان کے امتی کی شان کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ولیوں کی شان و عظمت قرآن سے سمجھو۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ نام سورت کا جب بنتا آیا ہے نا، سورتوں کے نام اس سورت میں کوئی خاص واقعے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں صرف گائے کا ہی واقعہ تو نہیں ہے نا، حج کا موضوع بھی ہے، صدقات کا موضوع بھی ہے، زکات کی باتیں بھی ہیں، نکاح کے معاملات بھی ہیں، ہاروت ماروت کا واقعہ بھی ہے، حضرت آدم کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بہت سارے مضامین ہیں، لیکن سورۃ البقرہ گائے والی سورت ہے، کیونکہ یہ گائے کو عام گائے تو تھی نہیں۔ سورۃ البقرہ گائے والی سورت۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ گائے اللہ کے ولی کی گائے تھی، اور اس کا کمال کیا قرآن نے بیان کیا؟ اس گائے کو ذبح کیا، پورا واقعہ پڑھیں آپ، سورۃ صراط الجنان تفسیر لے لیں، خدا کی قسم لطف آ جائے آپ کو، قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب جو ہے نا وہ کیا ہوا، بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت موسیٰ سے لوگوں نے سوالات کیے، وہ بڑا سوال جواب ہے، پورا تفصیل چلتی ہے۔ گائے کا تذکرہ آیا، گائے ایک ایسی خاص تھی، وہ دنیا میں ایک ہی گائے رہ گئی، جتنے سوال ہوئے۔ اب وہ گائے لائی گئی، ذبح کی گئی، اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس مرے ہوئے بندے کو لگایا، مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتانے لگ گیا۔ تو جہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب ولی کی گائے میں یہ کمال ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، تو خود اللہ کے ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ولایت کا موضوع پورا قرآن میں بیان کیا۔ محراب مریم
حضرت مریم کی عبادت کی جگہ اللہ پاک فرماتا ہنالک دعا زکریا ربا، یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا. محراب مریم میں دعائیں قبول ہو. اللہ کے ولی جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بی بی حاضرہ دوڑی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماتا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. بی بی حاضرہ کے قدم لا کے اللہ کی ولیہ کے اللہ نے صفا مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا. محراب مریم میں بی بی مریم عبادت کرے. اللہ نے حضرت زکریہ کی وہاں دعا کو قبول کر کے قرآن میں ذکر کیا کہ یہاں زکریہ نے رب کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. اور قرآن پاک میں بڑی تفسیر اور بھی واقعات ہیں اولیاء کرام کے. تو ولایت کا شعبہ تو میں یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا، ہم قرآن سے سمجھتے ہیں ان اولیاء کی سیرت کو، ان اولیاء کی شان کو، ان کے کمالات کو. اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت ہے. علم میں دیکھو تو عروج پر، شاعری میں دیکھو تو عروج پر، تقوی میں دیکھو تو عروج پر، فتوے میں دیکھو تو عروج پر، آپ اپنے عشق رسول میں دیکھو تو عروج پر. اسی لیے تو جس نے دیکھا، علماء نے دیکھا تو کہا کہ احمد رضا ہمارے ہیں. مفتیوں نے دیکھا کہ احمد رضا ہمارے ہیں. شاعروں نے دیکھا کہ احمد رضا ہمارے ہیں. ادیبوں نے دیکھا کہ احمد رضا ہمارے ہیں. مصنفین نے دیکھا کہ احمد رضا ہمارے ہیں. عشاق نے دیکھا کہ احمد رضا ہمارے ہیں. اور علم توقید والوں نے دیکھا کہ احمد رضا تو ہمارے ہیں. علم ریاضی والوں نے دیکھا کہ احمد رضا تو ہمارے ہیں. علم الجبرا والوں نے دیکھا کہ احمد رضا تو ہمارے ہیں. علم مناظرہ والوں نے دیکھا کہ احمد رضا تو ہمارے ہیں. بلکہ تعصب سے ہٹ کر جس نے بھی دیکھا اس نے کہا احمد رضا تو ہمارے ہیں. احمد رضا ہمارے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، زندگی میں اسپیشلائزیشن انسان کرتا ہے. کسی ایک شعبے میں، کو دوسرے شعبے میں، کو تیسرے شعبے میں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتاویٰ پڑھیں. آپ فتاویٰ پڑھیں. آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب ذرا میری داڑھ کا مسئلہ حل کریں گے، کہ نہیں اس کے لیے آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہوگا. اب ڈینٹسٹ کے پاس گئے، اس کو کہا ذرا میرے ہارٹ میں کو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو میری ای سی جی کرو گے؟ وہ کہا نہیں اس کے لیے آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا. اب ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے اور کہا کہ میرے گردے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، درد ہو رہی ہے، اب میرا دل چیک کرو، گردہ بھی چیک کر دو. اس نے کہا نہیں اس کے لیے تمہیں کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا. اب کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس گئے، اس کو میں نے کہا کہ جناب آپ میرا گردہ چیک کر رہے ہو، ذرا تھوڑا دیکھو یار میری جلد میں اب خارش کرتا ہوں تو یہ ریڈ سی لائنیں پڑ جاتی ہیں. وہ کہا کہ اس کے لیے آپ کو اسکن کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا. ایک ڈاکٹر ایک وقت میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے پوری زندگی کی ریسرچ کے بعد، یا دوسرے شعبے میں یا تیسرے شعبے میں، لیکن کتنے تک جائے گا؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ ہے کسی بھی شعبے کا، کسی بھی موضوع کا، کسی بھی زبان کا، کسی بھی خطے کا، کسی بھی علاقے کا کوئی بھی مسئلہ آیا، میرے رضا یہ نہیں کہتے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، رضا کے پاس جواب ہے اس کا. میرے رضا وہ ہے. ایسے اسپیشلائزیشن والے، ایسے اسپیشلسٹ ہیں، سپر مین. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا. زندگی بھر فتوے لکھے. اب سیرت پڑھتے نا انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. یار یہ جب ان کے الوظیفۃ الکریمہ کو ہم پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سارا دن وظیفے ہی کرتے رہتے ہوں گے. اور جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کئی مہینے ایک شعر بنانے میں لگ جاتا ہوگا. آسان تھوڑی ہے شاعری ان کی. اچھا جب ان کے ہم تصانیف کو دیکھتے ہیں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. more than 1000 books آپ نے تحریر کی ہے. اب جب ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، لگتا ہے کہ کئی مہینے ایک کتاب لکھنے میں لگ جاتے ہوں گے اور کچھ نہیں انہوں نے کیا، صرف کتابیں ہی لکھی ہوں گی. اور جب ہم ان کے فتاویٰ جات کو پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک فتوے کی ریسرچ میں کئی مہینے لگے ہوں گے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے، فتاویٰ جات کے لیے ریسرچ ہی کرتے رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاویٰ جات تو لکھے ہیں. یہ بھی سوال آیا آپ نے کہا ہاں یا نہ، فتویٰ پوچھا، استفتاء آیا، سوال پوچھا گیا انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت نے انگوٹھے چومنے کے جواز پر پوری کتاب تحریر فرمایا، دلائل کے انبار لگا دیے. حدیث کی وہ قسمیں اور حدیث کے وہ جو موضوع پر اتنا زبردست آپ نے کلام کیا.
کلام الامام، امام الکلام. سوال آیا کہ آپ نے ایک شعر بولا ہے شہنشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آپ نے کہا شہنشاہ حضور علیہ السلام کو، تو شہنشاہ کون؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں پوری کتاب شہنشاہ کون تحریر فرما دی. سوال آیا کہ ہم جو وہ پڑھتے ہیں جب وہ درود تاج میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کیا حضور علیہ السلام مشکل کشا اور حاجت روا ہیں؟ سوال آیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے حاجت روا اور مشکل کشا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اس موضوع پر، اور قلم ایسا اٹھایا کہ 60 سے زیادہ آیات قرآنیہ، 300 احادیث مبارکہ اور فقہاء اور محدثین کے اقوال جمع کر کے میرے مصطفیٰ کے اختیارات پر پوری کتاب تحریر فرما دی، اور دلائل سے ثابت کیا کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تشریعہ بھی عطا کیے ہیں، اختیارات تکوینیہ بھی عطا کیے ہیں. تشریعی احکام کے بھی مختار ہیں، تکوینی احکام کے بھی مختار ہیں. یعنی شریعت میں جس کے لیے جو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام قرار دے دیں، میرے مصطفیٰ کو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے. مولا مشکل کشا کے لیے سیدہ خاتون جنت کی موجودگی میں دوسرا نکاح منع کر دے، اور مولا مشکل کشا کے لیے غسل کی ضرورت کی حاجت میں مسجد میں آنا حلال قرار دے دے، کسی کے لیے ریشم حلال قرار دے دے، کسی کا روزے کا کفارہ کھجوروں کا ٹوکرا بنا دے، جس کے لیے جو چاہے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس موضوع پر جو ہے وہ نسائی کیفیت تھی. اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر قلم اٹھایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 300 سے زیادہ اقوال صحابہ اور تابعین اور مجتہدین اور 60 سے زیادہ حدیث مبارکہ اور قرآنی آیات سے دلائل سے ثابت کیا کہ مردے سنتے ہیں. سوال ہوا کہ لفظ زواد ہے کہ دواد ہے؟ یہ غیر المغضوبی پڑھیں گے، یہ غیر المغضوبی پڑھیں گے، ولا زوالین ہے یا ولا دوالین ہے؟ لفظ دواد ہے یا زواد ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لفظ دواد کی تحقیق پر پورا رسالہ تحریر فرما دیا، دلائل کے انبار لگا دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم چلتا ہے نا تو علم کے دریا بہتے. حج کرنے گئے، حج کا موسم ہے، بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت سے سوال آیا، اور کسی نے شرارت کی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ ہندوستان کے شہر بریلی سے ایک آیا ہے بندہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو درست عقیدہ نہیں رکھتا. معاذ اللہ انہوں نے نیا بریلوی عقیدہ بنا دیا، نیا مذہب بنا دیا. معاذ اللہ حرم کے عرب کے علماء نے استفتاء بھیجا اعلیٰ حضرت سے علم غیب کے موضوع پر سوال پوچھا گیا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں. اعلیٰ حضرت بخار میں تھے اور حج کرنے گئے تھے، مناظرہ کرنے تو گئے نہیں تھے، کتابیں ساتھ نہیں تھی. بخار کے عالم میں 8 گھنٹے کے اندر 2 یا 3 نشستوں میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ عربی زبان میں علم غیب کے موضوع پر ایسی کتاب تحریر فرمائی کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے علم غیب مصطفیٰ کے وہ دلائل دیے کہ مفتی مکہ کے سامنے جب یہ جواب کیا، یہ اپنی جگہ سے اٹھے، اعلیٰ حضرت کا ماتھا چوما اور کہا اللہ کی قسم میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. علماء حرم نے جب دیکھا یہ استفتاء کا جواب، کہ یہ عربی کا لکھا یہ عجمی کا لکھا ہوا ہے، یہ عجم سے آیا بندہ ہے جس نے یہ جواب لکھا ہے. ایسے ایسے دلائل علماء حرم اعلیٰ حضرت سے اپنی کتابوں پر تقاریض لکھوانے لگے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اپنی کتابوں پر اجازات، تصدیقات، اجازت، اور اعلیٰ حضرت کے تو علم کے ڈنکے بج گئے وہاں. انہوں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کو ڈیمیج کریں گے،
اور جب اعلیٰ حضرت کا جواب علماء عرب کے سامنے گیا، اب میں تو قرآن اور حدیث سے ہٹا ہی نہیں، میں نے تو ہند میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر پہرا دیا، قرآن اور حدیث کی تشریح کو بیان کیا لوگوں کے سامنے، میرے رضا ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، علم کے وہ دریا بہاتے ہیں، ان کی تحریروں میں، ان کے بیانات میں، ان کے فتویٰ جات میں، اور جو وہ اعدائے دین کے رد میں جو ان کی تحریریں اور جو ان کے فتویٰ جات ہے، ہر شے میں عشق رسول نظر آئے گا، عشق رسول کا غلبہ ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عالم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے more than 100 علوم پر عبور عطا کیا جو آپ کے فتاوی جات سے ملے۔ فتاوی رضویہ کی 27ویں 27th والیوم پڑھے نا، یہ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو بادلوں کے بارے میں، جو ہواؤں کے بارے میں، جو بجلی کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے ہیں، ایک بندہ بتائے بغیر کسی کو پڑھائے نا تو کہے گا کہ یہ بہت بڑے سائنسدان کی تحریر ہے۔ ہند کی یونیورسٹی تھی ایک بہت بڑی، علی گڑھ یونیورسٹی ہندوستان میں، اس کے وائس چانسلر تھے وی سی ڈاکٹر ضیاء الدین، کو سر کا خطاب بھی ملا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین بہت بڑے ریاضی دان تھے، میتھمیٹکس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ان کو کچھ مسائل پر بہت آزمائش ہوئی اور بہت دشواری پیش آئی، علماء دین کے بڑے بڑے پروفیسرز بیٹھے میتھمیٹکس کے، وہ ریاضی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے جرمنی آنے کا ارادہ کیا، تیاری کی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک سٹڈیز کے ایک پروفیسر تھے سید سلمان صاحب، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جرمنی تو جا رہے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے بریلی چلتے ہیں، مولانا امام احمد رضا صاحب سے وہاں پر جا کر ریاضی کے مسائل ڈسکس کر لیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین ہنس پڑے، کہنے لگے شاہ صاحب آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے پروفیسر جواب نہیں بنا سکے، حل نہیں نکل رہا، میں خود ریاضی میں زندگی میری گزر گئی، میں نے اس کا جواب نکال پا رہا، یہ تو مولوی صاحب تھوڑی اس کا حل نکال کے دیں گے، یہ مولوی صاحب کے کام کرنے والا نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدے مسائل ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے چلیں آپ، کچھ حل نہیں نکلے گا تو دعا لے کے آ جائیں گے۔ اصرار کر کے سید صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو بریلی شریف لے آئے۔ اعلیٰ حضرت کو انتہائی اہم تحریری کام کر رہے تھے، تحریر کا اتنا کام تھا اعلیٰ حضرت کا، ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریریں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایام یہ اگر نکالے جائیں نا تو 56 صفحات 56 پیجز ڈیلی کی تحریر بنتی ہے، اتنا کام اعلیٰ حضرت۔ فتاوی رضویہ جو آپ کے فتووں کا مجموعہ جمع کیا گیا ہے نا، وہ اس کی 22,000 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے، اور اس میں 30 جلدیں بنی ہیں۔ اور ہم اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھ کر علماء دانگے کہ اتنی کم زندگی میں اتنا بڑا کام، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت اپنا تحریری کام کر رہے تھے، انہوں نے سلام دعا ہوئی، بیٹھایا اعلیٰ حضرت نے، پھر اپنا کام کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم کو بڑے ضروری مسئلے کے لیے آئے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں ارشاد فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ فارغ ہو جائیں، بہت تسلی سے کرنے والی یہ باتیں ہیں، تو آپ اس طرح بے توجہی سے سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام جب فارغ ہونا ہے نا میں نے، اس کے بعد اگلا وہ کام ہے، اس کے بعد وہ انتہائی اہم مسئلہ آیا ہوا ہے، اس کا حل دینا ہے، وہ ایک فتویٰ ہے اس کا جواب دینا ہے، کام تو اگلا تیار ہے، تو آپ بولتے جائیں، میں سمجھ میں آیا تو کچھ عرض کر دوں گا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے میرا سفر ہی ضائع کروایا، ایک تو یہ مولوی صاحب کے حل کرنے والے مسئلے نہیں، دوسرا یہ توجہ بھی نہیں دے رہے، توجہ سے سنیں گے تو ان کی سمجھ میں کچھ آئے گا۔ خیر وہ بولنا شروع ہوئے، انہوں نے پیجز نکالے، میتھمیٹکس کی جو چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو حل نہیں ہو رہے تھے، یہ سوال یہ فارمولہ، یہ معاملہ، وہ بیان کرتے کرتے گئے۔ اعلیٰ حضرت کام تحریر کرتے رکے، اور وہ آپ نے وہ جس پر لکھ رہے تھے وہ بند کیا، ان کے کاغذ لیے، قلم لیا، کہا ڈاکٹر صاحب یہ ریاضی کا فارمولہ یہاں لگائیں، یہ میتھمیٹکس کا اصول یہاں لگائیں، یہ مسئلے کا حل یہ نکل آیا، یہ مسئلے کا حل یہ نکل آیا، اس مسئلے کا حل یہ نکل آیا، اس مسئلے کا حل یہ نکل آیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ جس کتاب پہ کام کر رہے تھے اس میں یہی مسئلے دیکھ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟
نظر ہٹائیے، میرے مسئلوں کا حل لکھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر زیادین کہتے ہیں میں نے علم لدنی کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن دیکھا بریلی میں جا کر کے احمد رضا کی صورت میں علم لدنی کسے کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زیادین کہنے لگے حضور یہ آپ نے کیا حل نکال دیے، بڑے بڑے پروفیسر نہیں ریاضی کے یہ مسئلے حل کر سکے، کہاں سے سیکھے؟ آپ نے فرمایا کہ وراثت کے مسائل میں جمع، تفریق، تقسیم اور ضرب کی ضرورت پڑتی ہے، والد گرامی سے سیکھے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلے جو ہے وہ خود بخود کھلتے چلے گئے دروازے۔ ہند میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس میں کسی نے اعلان کیا کہ اس وقت ہمارے درمیان وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی ڈاکٹر ضیاء الدین سر بیٹھے ہیں، یہ ہند کے سب سے بڑے ریاضی دان ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین اٹھے اور کہا، فرمایا مجمع تھا لوگوں کا، فرمایا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ ضیاء الدین بڑا ریاضی دان ہے، نہیں، سچ پوچھو تو اللہ کی قسم اس وقت ہند میں سب سے بڑا ریاضی کا ماہر احمد رضا خان ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین نے مجمع میں لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ احمد رضا کو اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے۔ اور انہوں نے بولا، فرمایا وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، وہ شہرت سے بچتے ہیں، وہ اپنے دینی علمی کاموں میں مصروف ہے، ورنہ ان جیسا فزکس کا ماہر کوئی نہیں، ان جیسا بایو کا ماہر کوئی نہیں، ان جیسا ریاضی کا ماہر کوئی نہیں، ان جیسا علم فلکیات کا ماہر کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت علم فلکیات کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ دن میں سورج کو دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے، سورج کی رفتار اور سورج کہاں ہے اس کو دیکھ کر، اس وقت 11:26 ہوئے ہیں، سورج دیکھ کر آپ اپنی گھڑی کا ٹائم ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ اور جب گھڑیوں سے لوگ ملاتے تھے تو ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ علم توقیت اور علم فلکیات کے اتنے بڑے ماہر تھے اعلیٰ حضرت، اور وہ تھے اعلیٰ حضرت ہمارے۔ اور جب وہ اللہ پاک نے آپ کو 100 زیادہ علم عطا کیے، کئی لوگ اعلیٰ حضرت کی ریسرچ، اعلیٰ حضرت کی تحقیق، اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات سے ہٹ کر سمجھتے کہ میں تحقیق نہیں کر لوں گا۔ ان علموں کے نام ایک نشست میں ہم بیان نہیں کر سکتے، جن علموں کے نام نہیں، جن علموں پر اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا۔ آپ نے سائنٹیفک دلائل کے ساتھ زمین کے ساکن ہونے پر دلائل دیے، قرآنی دلائل دیے اور سائنٹیفک دلائل دیے۔ آپ نے ہواؤں کے بارے میں اسلامی نظریے کو سائنٹیفک اصولوں سے ثابت کیا، آپ نے بادلوں کے بارے میں، آپ نے بجلی کے بارے میں، آپ نے زلزلے کے بارے میں سائنسی اصولوں کے ساتھ اسلام کے دلائل کو ثابت کیا۔ اعلیٰ حضرت ایز اے سائنسدان، اعلیٰ حضرت ایز اے ریاضی دان، اعلیٰ حضرت ایز اے بایو کے ماہر، بایو اسپیشلسٹ، اعلیٰ حضرت ایز اے فزکس ماہر، اعلیٰ حضرت نے جو معاشی مسائل کے حل دیے، اور 1907 میں 1907 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دلائل آپ کے سامنے آئے تھے، آپ کے فتوے سامنے آئے تھے، اس میں کرنسی نوٹ کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے ہوئے تھے، 1970 میں آگے کانفرنسیں ہوئی اور لوگوں نے مانا کہ جو اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی تھی وہ سچ اور صحیح کی تھی، اسی تحقیق کو دنیا نے مانا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اس وقت کہ جب جو ہے وہ ہم لوگ بھی دو قومی نظریے کو نہیں سمجھ پائے تھے، امام احمد رضا تھے دو قومی نظریہ بیان کر رہے تھے، دو قومی نظریے پر، اور نظر اتنی گہری تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ تو فتاوی جات کو دیکھیں تو لگتا ہے کئی مہینے ایک فتوے کی ریسرچ پر گزرے ہوں گے، آپ کی تحریروں کو دیکھیں لگتا ہے کئی مہینے کتابیں لکھنے میں لگے ہوں گے، اور جب آپ کی شاعری کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک شعر بنانے میں کئی مہینے لگ گئے ہوں گے۔ کیوں؟ اردو ادب کا ایک بہت بڑا ماہر ہے اور ادیب ہے، شاعر ہے، اس نے ایک مقالہ لکھا تھا، وہ اعلیٰ حضرت کا فالوور تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا فالوور نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے، وہ اردو ادب کا بڑا ماہر ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، وہ کہتا ہے میں نے امام احمد رضا کی شاعری کو پڑھا اور اس کا لکھنا تھا، کہتا ہے کہ پوری اردو شاعری کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امام احمد رضا کا صرف سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری اردو شاعری پر، فن شاعری، اردو ادب، قافیہ، ردیف، وزن، جو شاعری کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے احمد رضا کی شاعری کا یہ سلام پورا
یہ صرف سلام پوری اردو شاعری پر وزنی ہو جائے گا. پھر اس نے ایک جملہ لکھا, وہ کہتا ہے میں شاعر ہوں, میں نے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے, ادیبوں کو پڑھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام احمد رضا کا یہ شعر پڑھا, میرا دل ہی نہیں مانتا کہ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے کسی انسان نے لکھا ہے. میرا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ زمین پر بیٹھے کسی انسان کی سوچ اتنی بلند ہو سکتی ہے, اتنی بلند بھی سوچ ہو سکتی ہے. وہ کون سا شعر تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ شعر پڑھا تو میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ یہ زمین پر چلنے والا کوئی بندہ لکھ رہا ہے. کمال, اتنی بڑی سوچ. والا حضرت ایک کلام میں شروع میں لکھا ہے, طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ جنت کا سب سے اعلیٰ درخت ہے, اونچا درخت ہے, اس کی بھی سب سے اونچی اور نازکی یہاں پیارے کے مینا میں ہے, سب سے پیاری اور سب سے سیدھی شاخ. مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. میں جبریل سے کہہ رہا ہوں, جبریل مجھے وہ ٹہنی لا دے, وہ شاخ لا دے. کس شاخ کی بات کر رہے کہ کائنات میں اس سے بڑا تصور ہو ہی نہیں سکتا کسی ٹہنی اور شاخ کی خوبصورتی کا. کہ جبریل مجھے وہ شاخ لا دو, میں نے کرنا کیا اس شاخ کا, قلم بنانی ہے, قلم بنا کے اپنے محبوب کی نعت لکھنی ہے. شاعری میں اشارہ, تشبیہ, استعارہ, اس کو ایک بڑی خصوصیت حاصل ہے. ایک شاعر نے شعر لکھا, کلام لکھا, اس میں ایک شعر لکھا. آج سے 100-150 سال پہلے روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 درخت ہوا کرتے تھے, اور اشاق بڑی محبت سے ان درختوں کو دیکھا کرتے تھے, ان پر رشک کیا کرتے تھے. این روزے کے سامنے وہ درخت, ایک شاعر نے ان درختوں کی تعریف کی اور روزہ پاک سے ان کا منظر بیان کیا, کیسے کھڑے ہیں درخت, سیدھے درخت تھے, وہ روزہ پاک کے سامنے تھے. شاعر نے شعر لکھا, اس نے کہا حاضر ہے شجر یوں در والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے. شعراء نے بڑا پسند کیا کلام, کمال کا استعارہ ہے, کمال کی تشبیہ, کمال کا اشارہ. یہ ایسے مجنو جیسے کھڑا ہوتا ہے لیلا کے خیمے کے سامنے, بے خود, دیوانہ وار, اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے. اب وہ جناب شعراء نے بڑا پسند کیا. اعلیٰ حضرت کے سامنے جب لایا گیا نا, اعلیٰ حضرت نے پوچھا کون ہے یہ لکھنے والا, اس کی جرت کیسے ہو گئی یہ لکھنے کی. اس کو بلایا گیا. اچھا وہ شاعر بھی جو ہے نا سعادت مند تھا, اس نے ضد اور بحث نہیں کی. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات ہو جائے نا کیسے اڑ جاتے ہیں, ضد کرتے ہیں. نہیں, وہ باادب تھے. انہوں نے کہا حضور میری اصلاح فرما دیں, اصلاح فرما دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا لکھ دیا تم نے, کہ درخت حاضر ہے تیرے والا کے سامنے, کیسے مجنو کھڑے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے. فرمایا اشارہ ہی دینا ہے, استعارہ دینا ہے, درختوں کی کیفیت بیان کرنی ہے. تو یوں نہ کہہ کہ مجنو کھڑے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے, یوں کہہ حاضر ہے شجر یوں در آقا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں گویا عرش معلا کے سامنے. میرے محبوب کے روزے کو لیلا کے خیمے سے کیوں تشبیہ دی تم نے؟ لیلا کے خیمے کی کیا حیثیت ہے, تشبیہ دینی ہے تو یوں دینا کہ جیسے فرشتے عرش معلا کے سامنے بادب کھڑے ہوتے ہیں, ایسے یہ درخت میرے محبوب کے روزے کے سامنے بادب کھڑے ہیں. ادب بیان کرتا ہے. شاعری میں بھی اعلیٰ حضرت نے ادب اور عشق کو بیان کیا, محبت رسول کو بیان کیا, قرآن و حدیث کو بیان کیا. امیر علیہ سنت نے آنکھیں بند کی اعلیٰ حضرت پر, یوں ہی تو نہیں بند کر دی آنکھیں, ان کو پڑھا ہے, ان کو سمجھا ہے. ہم جیسے کتنے نوجوان تھے جن کو امام احمد رضا کا پتہ ہی نہیں تھا, یہ امیر علیہ سنت کی صحبت اور ان کی وہ نسبت ملی تو امام احمد رضا کا پیار نصیب ہو گیا. اللہ حضرت امام اہل سنت کو شاعری میں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی محبت کا وہ فن عطا کیا, فن عطا کیا. کمال ہے نا اللہ حضرت کا. شاعری میں کئی شعراء نے لکھے کلام. شاعری کا ایک صفت, ایک جو ہے وہ ایک اس میں ایک بڑا حسن مطلع کی بڑی اہمیت ہے. جب شاعر پہلا کلام کا شعر لکھتا ہے نا, ہم وزن, ہم قافیہ, ہم ردیف دونوں مصرے ہوتے ہیں. نعت, غزل یا نظم کا پہلا شعر یہ مطلع کہلاتا ہے, آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. غالب نے 7 شعر لکھے حسن مطلع پہ,
ایک ہی وزن پر، ایک ہی قافیہ ردیف پر دوسرا شعر بھی آ جائے، تیسرا شعر بھی آ جائے، چوتھا شعر بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسن مطلع چل رہا ہے. 7 تک گیا. میری معلومات میں ایسا کوئی شاعر نہیں ہے جو 7 سے زیادہ حسن مطلع پر شعر لکھے ہوں. میرے احمد رضا ہے. قصیدہ نور لکھا تو حسن مطلع پر 30 اشعار لکھ دیے. حسن مطلع پر میرے اعلیٰ حضرت. اور کلام لکھتے ہیں تو کلام میں نے تصور جاتا ہے کہاں کہاں. تصور دیکھے اعلیٰ حضرت کا. سلام لکھا محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجنے لگے ہیں. کہتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کی پیشانی پہ سلام بھیجا. کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کی بھووں پہ سلام بھیجا. کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کی آنکھوں پہ سلام بھیجا. کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کی نگاہ پہ سلام بھیجا تو کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کی نظر پہ سلام بھیجا تو کہا اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کے کانوں پہ سلام بھیجا. کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کے ہونٹوں پہ نوجوانوں تصور کرو محبوب سے پیار یوں کیا جاتا ہے کہ اپنے آقا کے ہونٹوں پہ سلام بھیجا. پتلی پتلی گلے قدس کی وہ پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کی زبان پہ سلام بھیجا. کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اپنے آقا کے بازو پہ سلام بھیجا. کہا جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں پہ سلام بھیجا. کہا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی مسکراہٹ پہ سلام بھیجا. کہا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا کی رنگت پہ سلام بھیجا. کہا جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اس صورت پہ سلام بھیجا تو کہا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. بلکہ آپ کے کلام کا کیا میرے اعلیٰ حضرت کا تصور ہے. کہتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے اعضاء پہ سلام بھیجے. محبوب کریم کے جو بالوں کے بیچ میں مانگ ہے نا اس مانگ پہ سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. آقا کی ریش پہ سلام بھیجا. کہا خط کے گردے دہن وہ دلارہ پھبن سبزائے دہر رحمت پہ لاکھوں سلام. اور بلکہ آقا کہتے ہیں کہ میں الغرض ان کے ہر منہ کہتے بال کو الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. پیار یوں کیا جاتا ہے تصور جما لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں محبوب کی تعریف کرتا ہوں تو سمجھ نہیں آتی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں حدیثیں پڑھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آقا کہوں کیا. ہرما نصیب ہوں میں ہرما نصیب ہوں تجھے امید کا کہوں جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اس مردہ دل کو مجدہ حیات ابد کا دوں تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے. محبوب ہے نا کہتے رخ دن میں دیکھوں محبوب کا چہرہ کہ سورج کہوں چاند کہوں رخ دن یا مہر سما دن ہے چہرہ یا آسمان کا چاند ہے کیا کہوں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سورج تو صاحب کو ڈوب جاتا ہے سورج تم تو ڈوبنے کے لیے نہیں آئے. چاند میں تو گرہن بھی لگ جاتا ہے داغ بھی آ جاتا ہے. محبوب تم میں تو داغ ہی کوئی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب ظلم یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا
किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर पर बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल को फूल सबसे ज्यादा प्यारा, कुमरी को सरू सबसे ज्यादा प्यारा, और बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जहां फिजा, पर हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। और आका पर महबूब पर यकीन कितना, नाज कितना है, मान कितना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये कैफियत है दिल में, महबूब को माना और जाना है, प्यार किया है। और कहते डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। महबूब करीम से प्यार किया है ना, महबूब करीम से प्यार किया। और किसी ने, वो नवाब ऑफ नानपारा आए थे, नवाब नानपारा रियासत के नवाब नए बने, तो लोगों ने उनके कसीदे लिखे, शोरा ने, शायरों ने। किसी ने आला हज़रत से कहा भी शायर है, कोई कसीदा लिख दें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, सेट हो जाएगा, फायदा देगा, बड़ा वो मुफीद रहेगा। कोई तारीफ करते उसकी कोई जायज अल्फाज में, कोई शेर लिखते दो चार उसकी तारीफ में। आला हज़रत ने कहा लाओ कलम, कलम लिया। वो कहने लगे बड़ी है, बड़ी उसकी जो वो शान देखो, उसकी तो मौज लग गई। नवाब ऑफ नानपारा के लिए आप शेर लिखने लगे हैं। आला हज़रत ने कलम लिया, लिखना शुरू किया, वो कमाल हुस्न हुजूर के गुमान नक्श जहां। मैं किसी और के हुस्न को क्या बयान करूं, लोगों के हुस्न में नुक्स आ जाता है, मेरे महबूब के हुस्न में नुक्स ही कोई नहीं। हर फूल के साथ कांटा होता है, शम्मा चलती है तो धुआं होता है, पर मेरे महबूब वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, दो जहान की बेहतरियां नहीं, क्या मानिए दिलो जा नहीं, वो है क्या जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वहां नहीं। वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं, उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और मेरे महबूब की तारीफ करते करते आखिर में जाकर मक्ता शेर, आखिरी शेर तो कलाम का लिखा, कहते करूं मदहे अहले दुबल रजा, मैं अमीरों की तारीफें करूं रजा, करूं मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं मंगता हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए नान नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं अमीरों की तारीफें करने बैठ जाऊं। मैं अपने आका की गली का गदा हूं, उनकी चौखट का फकीर, उनके दर का मंगता हूं। और मदीने से प्यार इनकी शायरी में, इनके कलाम में, इनके जो है वो फतावाजात में मदीने वाले से प्यार नजर आएगा, इश्क नजर आएगा। इनकी उर्दू शायरी में आला हजरत इमाम अहमद रजा के कलाम को रखे तो आला हजरत की शायरी पढ़ के इंसान दंग रह जाता है कि क्या थे। बचपन में उस्ताद साहब कहते थे अहमद रजा तुम इंसान हो या जिन हो, सच बता दो क्या हो। हमें पढ़ाने में वक्त ज्यादा लगता है, तुम्हें याद करने में इतना वक्त नहीं लगता, तुम हो क्या। वाकई ये हैरत में इंसान डूब जाता है। इन्हीं में कलाम पढ़ते इंसान शायरी, अदीब, वो शोरा कलाम लिखे, लेकिन आला हजरत के इस कलाम को जो जिस बहर और वजन पर आला हजरत ने लिख दिया कि ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आका तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीन व फलक, समा को सबक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिमर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवान तुम्हारे लिए। असादत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, जन्नत तो बाहर खिलने लगे, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, फिर ऐसे मिहन, ये अमन व अमान तुम्हारे लिए। ये फैज लिए, वजूद लिए, के नाम लिए, जमाना लिए, जहाने लिए तुम्हारे लिए। ये इकराम
लिया तुम्हारे लिए। सहाबे करम, करम के बादल सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम ज़माना पिए जो रखते थे हम, वो चाक सिए ये सितरे बादाम तुम्हारे लिए। ये मेरे महबूब है कलीमो नजी वसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़बान तुम्हारे लिए। कलीमो नजी वसीहो सफी सभी से कही वही भी बनी ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। बालमा बैठे हुए एक बात आला हज़रत के शेर की तरफ कर जाऊं, वो दूर को जा समहर तो क्या प्यार से बुला भी दूर रहा जहद से भरा विशाल मिला ये रिफ़त शान तुम्हारे लिए। कुरान कहता है अल्लाह ने महबूब को जब मेराज में अपना दीदार अता किया, कैफियत क्या थी? सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। ये वही खास हुई, खास वही कुर्ब खास में अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार करा के सुम्मा दना के मुकाम पर कुर्ब खास में वही खास फौहा इला अब्दिही वही की अपने बंदे की तरफ मा औहा जो भी वही की बता भी दिया छुपा भी लिया। इस आयत की तफसीर में तफसीरात अहमदिया में लिखा है तकल्लम मअहू 90,000 हिकायतन असरारम व अहकामम व अखबारा। 90,000 बातें हुई थी, 90,000 बातें हुई। कुछ राज थे, कुछ खबरें थी, कुछ अहकाम थे। इसलिए तो जब हुरूफ मुक़त्तआत जिब्रील लेकर आते थे अलिफ लाम मीम, हुजूर फरमाते अलिफ तो मैं जान गया। जब जिब्रील कहते काफ हा या ऐन साद, काफ आप फरमाते अलिम तो, हा फरमाते अलिम तो, या फरमाते अलिम तो, ऐन फरमाते अलिम तो, साद आप फरमाते अलिम तो। जिब्रील सोचते ना होंगे मैं ला रहा हूं, मुझे नहीं पता चला काफ हा या ऐन साद क्या है। वो फरमाते मैं जान गया अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, मैं जान गया अल्लाह ने क्या वही भेजी है, मैं जान गया आज क्या राज की बातें हो रही है। आला हज़रत इधर पहुंचे, कहा ना अर्शे बरी ना रूहे अमी ना लौहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। ना अर्शे बरी ना रूहे अमी ना लौहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। ये थे मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो कुरान पाक की आयत को सामने रख के शायरी कर रहे हैं, जो हदीस को सामने रख के शायरी करते हैं। 22 साल हो गए मुझे दावत इस्लामी के माहौल में, मैं बीए का स्टूडेंट था 94 से। दावत इस्लामी के माहौल में आने के बाद मैं 21 साल तकरीबन हो गए बयानात करते हुए। मेरा कोई बयान मिलाद पर हो और उसमें आला हज़रत का कोई शेर ना आए या कलाम ना आए, मैं सब पढ़ रहा हूँ। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मुल्क तीसरा शेर खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मैं 3 शेर लेकर उलमा के पास गया, मुफ्तियान किराम के पास जाता रहा, मैं उलमा की सोबतों में गया, उलमा से पूछता रहा। 370 हदीसें मैंने जमा की। इन 3 शेरों पर आला हज़रत ने जो ये 3 शेर मैंने आला हज़रत के 370 हदीसें जमा की थी जो मेरे मुस्तफा की तारीफ आला हज़रत कर गए। आला हज़रत बेशक रजा रजा क्यों करते हैं? आला हज़रत ने मदीने वाले महबूब से प्यार करना सिखाया। आला हज़रत के ऊपर बड़े एहसानात हैं। आज नॉर्वे में उससे आला हज़रत मना रहे हैं। आला हज़रत के उर्स पर जो बरकतें लेने के लिए इनका तज़किरा कर रहे हैं। ये आला हज़रत के ऊपर एहसानात है। मैं आला हज़रत से मोहब्बत के कई असबाब अपने दिल में पाता हूँ। उन्हीं असबाब में एक सबब ये भी पाता हूँ कि मेरे रजा का, मेरे आला हज़रत का ये एहसान है जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब की सूरत में हमें कैसा इश्क़ रसूल दिया। फैज़ान रजा, ये हकीकत में फैज़ान रजा है। अमीर अहले सुन्नत ने इनकी तहकीक पर, इनके कलाम पर, इनके फतावाजात पर आंखें बंद कर ली। आला हज़रत ने ऐन कुरान और हदीस की तशरीह की है। आला हज़रत पर इन्होंने आंखें बंद की, ये भटकने से बच गए, ये ठोकरों से बच गए, ये तरह तरह के झगड़ों से बच गए। ये आला हज़रत का एहसान है जो अमीर अहले सुन्नत की सूरत में हमें ऐसे पक्के और ऐसे जबरदस्त आशिक रसूल मिल गए। और अमीर अहले सुन्नत का एहसान है जिन्होंने आला हज़रत हमें दे दिए। हम लोग नहीं पता था, हमें आला हज़रत का नहीं पता, कई लोगों को पता ही नहीं आला हज़रत का। कई लोग यही
نہیں سمجھتے کہ ایک مولوی صاحب جو بریلی میں فتوے لکھا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کر کر، تھیسس لکھے جاتے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اعلیٰ حضرت پر، بلکہ اب تو اعلیٰ حضرت کے علوم پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کن کن علوم پر فتاوی جات لکھے، کن کن علوم کو اس میں استعمال کیا ہے، اس پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک ہمہ شخصیت ہے، وہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ صرف انہوں نے مطلب بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ جات کا ہی کام کیا، فتویٰ جات میں بھی وہ ریسرچ کا کام کیا ہے، وہ تحقیقی کام کیا ہے، جو لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے وہ لکھ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ ان کی سیرت کو پڑھیں، کئی لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں لوگوں کو حقیقی معنوں میں پتہ نہیں ہے۔ یہ کتنے زبردست عاشق رسول ہیں، یہ کتنے زبردست عاشق جو ہے وہ احکام شریعت ہے، کتنے زبردست جو ہے وہ اللہ پاک سے محبت کرنے والے، کتنے زبردست قرآن پر عمل کرنے والے، کتنے زبردست سنت پر عمل کرنے والے، کتنے زبردست شریعت پر عمل کرنے والے، یہ بدعات کا رد کرنے والے، یہ خلاف جو ہے وہ شریعت رسومات کا رد کرنے والے، یہ بدعات کو ختم کرنے والے، یہ خلاف شریعت رسوم و روایات سے روکنے والے، یہ زبردست شریعت کے پابند اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، ان کے ساتھ ہسٹری کا یہ ظلم ہے کہ ان کی شخصیت کو جو ہے نا وہ ایک متنازع شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا کہ جناب وہ تھے، وہ انہوں نے فتوے جو جاری کر دیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب فتاوی جات جب وہ گستاخوں کے بارے میں آپ نے رد کیا، اس میں جو آپ نے کلام کیا، اس میں یہی فرمایا کہ میں شدت سے رد اس لیے کرتا ہوں کہ اتنی دیر مجھے گالیاں دیتے رہے ہیں، میرے محبوب کو کچھ نہ کہے، میرے محبوب کو کچھ نہ کہے، میرے حبیب کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ اور وہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، کل کہتے قلم کی نوک کو، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آقا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اور محبوب سے پیار ایسا، تو بریلی میں کسی نے دعوت کی، پالکی بھیجی، 4 کہار یعنی مزدور اٹھاتے پالکی کو، یہ آئی اعلیٰ حضرت اس میں بیٹھتے تھے، ایک تحریری کام کرتے تھے، آسانی رہتی تھی، پالکی لے کر مزدور چلے، آپ نے کہا پالکی رکھو، باہر نکلے، کہا مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، تمہیں سید زادہ کون، سید کون ہے؟ مزدور نے کہا حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا۔ اگلے ہی لمحے وقت کا مجدد اپنا امامہ اتار کے اس مزدور کے قدموں میں رکھ دیتا، کہتا شہزادے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، انجانے میں آپ کے کندھوں پہ سواری کر بیٹھا، مجھے معاف کر۔ اس مزدور نے کہا حضور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تو روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھاتا ہوں، میرا تو پیشہ ہے، کیا جواب دے گا؟ اگر حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ احمد رضا کہ میری آل کے شہزادوں کے کندھوں پہ تو سواریاں کرتا تھا، نوجوانوں تمہارا بھی کھو جاتا نا کسی لڑکی کے پیچھے، کسی لڑکے کے پیچھے۔ سنو، امام احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں میرا دل ایک بار کھو گیا، اور کھویا کیسا؟ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، اسے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ لوگوں کہہ رہے لوگوں میرا دل تو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی، میرے پاس تھا دل، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کھو گیا۔ پھر اگلے شعر میں خود ہی بتاتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کہاں ملا احمد رضا کا دل، نہ در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ پیار ہو تو مدینے والے سے ایسا۔ آپ کے بیٹے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا سے آپ کو بہت پیار تھا حضرت کو، بچپن میں بہت پیارے تھے بچپن سے۔ ایک مجذوب بابا جی آیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، ایک دن بابا جی کہنے لگے اعلیٰ حضرت سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمین پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو آسمانوں کی سلطنت بھی دی ہے۔ وہ بابا جی ناراض ہو گئے، بحث ہونے لگی، مجذوب تھے، غصے ہو کے چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ اچانک اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا یہ سیڑھیوں سے گر گئے، ایسے لگا گردن ٹوٹ گئی ہے، بے ہوش ہو گئے، گھر والے رونے لگے، اداس ہو گئے، پریشان۔ اعلیٰ حضرت کو بلایا، اعلیٰ حضرت بھی آئے، گھر والوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی ان بابا جی کے ساتھ بحث کرنے کی، جھگڑا کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ ناراض ہو کے چلے گئے، دیکھو مصطفیٰ رضا گر گئے، کیا ضرورت تھی آپ کو ان کے ساتھ ایسے بحث لگانے کی؟
आला हजरत को जब घर वालों ने ये कहा ना कि क्या जरूरत थी आपको बहस करने की, वो जो कह रहे थे मान लेते, आला हजरत जलाल में आ गए। फरमाया ये मुस्तफा रजा एक है, 1000 मुस्तफा रजा भी हो ना, अगर इस बात पर कुर्बान होते तो कर दो, लेकिन फिर भी कहता रहूंगा मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने जमीन की सल्तनत भी दी, आसमानों की सल्तनत भी दी। हमने रेत के टीलों पर थोड़ी अकीदे बनाए। ये कहना था, अचानक मुस्तफा रजा उठकर होश में आकर उठ के बैठ गए और थोड़ी देर में बाबा जी भी आ गए। कहने लगे आला हजरत से कि हजरत साहब वो आप बात कह रहे थे ना वो सही थी, अब मुझे हुजूर की सल्तनत आसमानों में भी नजर आने लगी। उनके अभी दर्जे नहीं तय हुए। आलिम मसला बता के समझाता है, सूफी मसला दिखा के समझाता है, आला हजरत मसला बता के भी समझाते हैं, दिखा के भी समझाते हैं। ये थे मेरे रजा। और इश्क अपना अकीदा कितना मजबूत था। सफरे हज पे वापसी पर बहरी जहाज में समुंदर में वो जहाज वो भंवर में आ गया, तूफान की जद में चीखो पुकार पड़ गई। कप्तान ने बड़ी कोशिश की कि जहाज काबू करने की, पर नहीं हुआ। कप्तान ने हिम्मत छोड़ दी, रोने लगा और ऐलान कर दिया लोगों कफन बांध लो, मौत आ गई। जहाज मेरे काबू से निकल गया, भंवर में फंस गया, चीखो पुकार शोर मचा हुआ। और आला हजरत की वालिदा थी साथ, माँ से बड़ा प्यार था। ये अल्लाह के वली जो होते हैं माँ बाप का अदब करने वाले होते हैं। हाँ याद रखना, आला हजरत को अपनी वालिदा से बहुत प्यार था। तो माँ जी जब परेशान हुई ना, आला हजरत एकदम कैफियत में आया, फरमाया खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। ये कप्तान झूठने लगा, नहीं डूबेगा ये जहाज। एकदम आला हजरत ने जब कहा, थोड़ी देर में लहरों में से, भंवर में से जहाज लहरें उठा के उछाल के फेंका, ऊपर गया जहाज और नीचे एकदम स्मूथ हो गया। कप्तान ने ऐलान किया अल्लाह का शुक्र है भंवर से जहाज निकल गया। लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता था जहाज कोई नहीं डूबेगा? आला हजरत ने फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें दुआ लिखी है। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सवारी पे सवार होते वक्त ये दुआ पढ़ ले वो सवारी डूबेगी नहीं। तुम कप्तान का ऐलान देख रहे थे, मैं अपने मुस्तफा का फरमान देख रहा था। यकीन कितना मजबूत। यही वाकया आपका ताउन के मर्ज के मामले में हुआ था। आपने कहा था अल्लाह हबीब को सच्चा और तबीब को झूठा साबित कर रहे हैं। तबीब ने सारी निशानियां देखा, मुंह पक गया था, बंद हो चुका था, मुंह बोल नहीं सकते थे। तबीब ने देखा, सारी निशानियां देखा, ये वही है, ताउन है। आला कहते खुदा की कसम मुझे ताउन हो ही नहीं सकता। क्यों? फरमाते मैंने वो आफत ज़दा को देखकर दुआ पढ़ी हुई है जो मेरे महबूब ने फरमाया किसी आफत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ ले वो उस आफत में मुब्तला नहीं होता। तो मैंने ताउन ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ी हुई है, मुझे ताउन हो ही नहीं सकता। यकीन कितना कामिल अपने महबूब के फरमान पर। हमारा यकीन ऐसा कामिल हो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, उनके अहकाम पर अमल करने में, उनके दिए हुए निज़ाम पर अमल करने में, शरीयत पर अमल करने में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ही हमें ये दर्स, ये पैगाम दिया कि और सुना है ना कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, बूढ़े बूढ़े लहे होंगे, बड़ी खौफ, बड़ी घबराहट की कब्र है। आला हज़रत कहते हैं हमने भी तैयारी कर ली है। कब्र के अंधेरे का पता चला था, कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पर्दे में रहकर सुनने वाली मोहतरम इस्लामी बहनों, आप भी नियत करो और जितने अशकर रसूल यहाँ जमा है उससे आला हजरत मनाते हुए अब जिंदगी इश्क रसूल में बसर करें। आला हजरत कहते हैं कि कब्र में सांप, बिच्छू, घबराहट, खौफ ये होता है, मगर आशिकों की कब्र में नहीं। आशिक की कब्र कैसी होती है? फरमाते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये मुकाम मिला कैसे? अगले शेर में खुद ही बता दिया, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। इश्क के तकाज़ों को समझो, मोहब्बत के तकाज़ों को समझो और जिंदगी में याद रखना मोहब्बत रसूल में कुर्बानियां देने वाले घाटे में नहीं रहते। आप इस्लामी बहनें अपने आप को शरीयत के ताबे करें, मदनी कामों में अपने आप को लगाएं, खिलाफ शरीयत कामों से अपने आप को बचाएं। आप हम सब मिलकर नेकी की दावत को आम करने में अपना किरदार अदा करें। मोहब्बत रसूल की अपने ऊपर ऐसी चादर ओढ़ लें
کہ جس گلی سے گزرے وہاں سے بھی سنت رسول کی خوشبو آنے لگ جائے، محبت رسول کی مہک آنے لگ جائے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رویے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے لین دین سے، ہماری معاشرتی زندگی سے، ہمارے کاروبار کرنے سے، ہمارے معاملات سے، ہر معاملے میں عشق رسول کی خوشبو آئے۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر محبت رسول میں جو تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو سمجھے، ماں باپ کا ادب کرے، شریعت پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے، حرام سے بچے، جھوٹ سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، بے حیائی کی باتوں سے بچے۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے عشق رسول کی خوشبو آئے، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا رویہ اچھا ہو، ہمارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو، ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، ہمارے معاملات اچھے ہو، ہم کسی کو دھوکہ نہ دے، ہم کسی سے چیٹنگ نہ کرے، ہم کسی سے دو نمبری نہ کرے، ہم کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ دو نمبری کر کے کہ فخر محسوس نہ کرے کہ میں نے کس کو جو ہے وہ چیٹ کر لیا، دھوکہ دے دیا۔ یہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور آج 100 سال عرص سے اعلیٰ حضرت پر ناروے کے سنتوں پر اجتماع میں ہم یہ ذہن بنا کے چلیں گے کہ ہم کی زندگی عشق رسول میں بسر کریں گے، اور عشق رسول میں جینے والوں کو نوازا کیسے جاتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو سفر حج کے موقع پر جب وہ کلام لکھ کر گئے تھے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دینہ بہار پھرتے ہیں، ایک بیداری کے عالم میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور وہی احمد رضا ہے جن کا 32 صفر المظفر جمعہ کا دن اذان جمعہ کی دوسری اذان کے دوران حی علی الفلاح کے وقت جب مؤذن کہہ رہا آؤ کامیابی کی طرف، اعلیٰ حضرت کی روح پرواز کرتی ہے، اور ادھر مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں انتظار ہو رہا ہے، اور وہ شامی بزرگ پوچھتے ہیں آقا کس کا انتظار ہے؟ جنہوں نے خواب دیکھا، اور کریم نے فرمایا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ محبت رسول میں زندگی گزارنے والے خسارے میں نہیں رہتے۔ اور حضرت کے اسی درس کو ہم سمجھے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ محبت رسول کا دعویٰ تو آسان ہے مگر اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اور آج ہمت کرنے کی یہی حاجت ہے۔ یہ عرص اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی یہی ہے، بلکہ آگے تو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، ہر طرف جشن میلاد کی دھوم بھی مچائے، اور اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانے کا ذہن دیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھنے دکھانے کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت محبوب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت ایک ہمہ جات شخصیت ہے، تو اس مختصر وقت میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ جب وہ 9 سوا 9 کے درمیان خواہ کر دیں، بڑی کوشش کی کہ اپنے موضوع کو جو ذہن میں متنی بھولا ان کو سمیٹتا چلا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے کئی پہلو رہ گئے، لیکن ایک پیغام یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے ہمیں نکلتا ہے کہ زندگی اس طرح متحرک گزاری جاتی ہے، اور ہمیں امام احمد رضا خان صاحب کی ضرورت اس طرح بھی ہے، اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم علم کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں، ہمیں یورپ میں، ہمیں ناروے میں، اسکینڈینیوین میں، دیگر ممالک کے اندر اور علماء کی ضرورت ہے، اور ریسرچ کی ضرورت ہے، اور محققین کی ضرورت ہے۔ آپ نوجوانوں ہمت کرو، علم دین کی طرف اپنے آپ کو لاؤ، علم کی طرف لاؤ۔ انشاءاللہ علم کی طرف جب آپ آئیں گے، اور کتنا علم نور ہے، اس روشنی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی علاقوں کو ہم نے جگمگانا ہے۔ بہت سے علاقوں میں بھی ہم مدنی قافلے لے کے جانے ہیں، بہت سے ممالک میں بھی ہمیں اور بہت سا مدنی